بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاشروا كالإخوان تعاملوا كالأجانب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے خاندانی اختلافات کے اسباب پر گفتگو چل رہی ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری بستی میں آپس میں جو اختلافات ہیں ان کے اسباب کیا ہیں اور اس کو ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں. اس سلسلے میں مختلف چیزوں کا بیان گزشتہ 2 جمعوں کے اندر ہو چکا ہے. آج بھی اسی سلسلے کی گفتگو ہونی ہے. میرے بزرگوں، ہمارے معاشرے کے اندر جو اختلافات ہیں، ہمارے گھروں میں جو لڑائی اور جھگڑے ہیں، ان کے بہت سے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم شریعت کے ایک خاص حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. شریعت کا ایک خاص حکم ہے: تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، کہ آپس میں جب آدمی رہے تو بھائی کی طرح رہے. ہمارا رہن سہن بھائیوں جیسا ہو، لیکن معاملات اجنبی کے جیسا ہو. معاملات شریعت یہ کہتی ہے، چاہے 2 بھائی آپس میں معاملات کر رہے ہوں یا باپ بیٹے کا معاملہ ہو، لیکن جب معاملات ہو تو وہ اجنبی کے جیسا ہو، اپنے بھائیوں جیسا نہ ہو. آپ غور کریں گے، ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت سی لڑائیاں ہیں، اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اجنبی کے جیسا معاملہ نہیں کیا، اپنوں کے جیسے معاملات کیے، اور اس کی وجہ سے بعد میں چل کر یہ بڑی لڑائی اور بڑے جھگڑے کا ذریعہ بن گیا. مثال کے طور پر، ایک باپ ہے، اس کی تجارت ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، بیٹا بڑا ہوا اپنے باپ کے ساتھ تجارت میں شریک ہو جاتا ہے. باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کو ہم اس کے اندر کیا اس کی تنخواہ مقرر کریں اور اس کے کیا عہدے مقرر کریں، یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا وارث ہے. باپ کو جب ضرورت پڑی، جتنے کی ضرورت پڑی اسی تجارت سے اس نے لے لیا. بیٹوں کو ضرورت پڑی، بیٹے نے بھی لے لیا. یہ معاملہ چلتا رہا 2 سال 4 سال 10 سال. شادی بیاہ ہو گئی، اب بیٹے کے بچے ہوئے، اب دوسرے بھائی کی بھی شادی ہوئی. اب معاملہ یہ آیا کہ ایک بھائی کہتا ہے کہ اس بزنس سے، اس تجارت سے فلاں بھائی زیادہ لے رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ زیادہ لے رہا ہے. اب یہ اختلاف جو ہوا، اب یہ اختلاف ایسا ہوا کہ اب اس کمپنی کو بانٹنے کی نوبت آ گئی، اور وہاں بہت سے لڑائی جھگڑے، کیس مقدمے کی نوبت آ گئی. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جب شروع میں بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ یا بھائی نے بھائی کے ساتھ شرکت شروع کی تجارت میں، بزنس میں، تو اس وقت یہ مقرر نہیں کیا گیا کہ آپ کا اتنا حصہ ہے یا آپ کی اتنی تنخواہ ہے یا آپ اس پوسٹ پر ہیں، یہ مقرر نہیں کیا گیا. ہم نے معاملات تو کر لیا، لیکن ہم نے کسی کا حصہ مقرر نہیں کیا. اگر کوئی اجنبی آدمی ہمارے ساتھ تجارت میں شریک ہوتا ہے تو ہم یہ مقرر کرتے ہیں کہ آپ کا اتنا حصہ ہے اور آپ کی اتنی تنخواہ ہے اور آپ کا یہ منافع ہے. ہم یہ سب کچھ مقرر کرتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ جس طرح ایک اجنبی آدمی کے لیے ہم حصے مقرر کرتے ہیں، تنخواہ مقرر کرتے ہیں، ویسے ہی اپنوں کے لیے بھی کریں تو بعد میں لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. آپ معاشرے میں دیکھ لیجئے، ایک آدمی دکان بناتا ہے، ساتھ میں کوئی دوسرا شریک دکان بناتا ہے، وہ اجنبی ہے، تو ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے کہ صاحب دکان ہم دونوں کی شریک میں، شرکت کے اندر دکانیں بن رہی ہے، لیکن اتنا خرچ میرا ہے اور اتنا خرچ آپ کا ہے.
لیکن جب دو بھائی دکان بناتا ہے، دو بھائی مکان بناتا ہے، ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے، بعد میں یہ معاملہ آتا ہے کہ دکان میں خرچ زیادہ میرا ہے، تمہارا کم ہے، تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ آدمی کیس مقدمہ کرنے لگتا ہے اور پھر پورا معاشرہ اس سے الجھ جاتا ہے۔ تو اس شریعت یہ کہتی ہے کہ تعاشروا کالاخوان، گھر میں رہن سہن، معاشرے میں رہن سہن ہمارا غیروں کے ساتھ بھی بھائیوں جیسا ہو، ہمارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی ہم بھائیوں جیسا شریک کریں، ہر ایک کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہیں۔ لیکن جب معاملات کی باری آئے تو وہاں پوری چیز صاف صاف ہونی چاہیے، وضاحت کے ساتھ صاف ستھرے طور پر آدمی معاملات کرے تو لڑائی جھگڑے کی نوبت کم آئے گی۔ تو بہت سے اسباب ہیں لڑائی اور جھگڑے کے، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ اجنبی کی طرح نہیں کرتے، اپنوں جیسا کرتے ہیں، اور یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک پہنچتی۔ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، وراثت کی تقسیم ہونے کا مسئلہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی آدمی کا انتقال ہو اس کے تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کی وراثت کا بٹوارہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ صاحب لوگ کہیں گے ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور آپ بٹوارہ کر دیں، اور بہت ہمدردی ہم جتاتے ہیں اور اپنے آپ کو خوددار سمجھتے ہیں کہ ہم خوددار آدمی ہیں، ہم اتنی جلدی وراثت تقسیم نہیں کریں گے۔ 2 سال 4 سال گزر گیا، اب الزام کی نوبت آ گئی کہ اس نے یہ حفیہ لیا اور اس نے یہ کر لیا اور اس نے وہ کر لیا، اور آپس میں مار پیٹ لڑائی جھگڑے سب کچھ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے معاملات کو اجنبی کے جیسا نہیں کیا۔ اگر اجنبی کے ساتھ ہمارا کسی چیز میں شیئر ہے تو ہم فوری طور پر چاہتے ہیں کہ بھائی آدمی مرا تو فوری طور پر ہم اس کو فیصلہ کر لیں، لیکن اپنے گھر میں فیصلہ نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ جیسے آدمی مرے تو اس کے تجہیز و تکفین کے بعد پہلا کام یہ ہو کہ اس کے جو مال و دولت ہے اس میں وراثت تقسیم ہو جائے، وراثت کا بٹوارہ ہو جائے۔ اور ایک بہت بڑی خرابی جو اپنے معاشرے کے اندر میں اس کی وضاحت کرتا چلوں، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آدمی کا انتقال ہوا، ابھی کفن دفن کا معاملہ بھی نہیں ہوا، اور گھر والے گیہوں نکال رہے ہیں، چاول نکال رہے ہیں، کپڑے نکال رہے ہیں، پیسے نکال رہے ہیں اور لٹا رہے ہیں غریبوں میں۔ ایسا لگتا ہے کہ آج ان کو جنت پہنچا کر کے رہیں گے، اس سے پیچھے تو چھوڑنا ہی نہیں۔ یاد رکھیے جب آدمی مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی جتنی بھی ملکیت تھی وہ تمام کے تمام وارثین کے حصے میں۔ اب تمام وارثین کی اجازت سے کچھ بھی خرچ کیا جائے گا، اگر کسی وارث نے اجازت نہیں دی وہ خرچ کرنا ناجائز ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ کو خرچ کرنا ہے آپ اپنے جیب خاص سے کیجئے، مرنے والا مر گیا، آپ کو اگر دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، آپ اپنے جیب سے کیجئے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنے جیب سے نہیں، جو مرنے والا مرا اس کی جو ملکیت ہے، اس کے گھر کے جو ساز و سامان جس میں تمام وارثین کے حصے ہیں اس کو فوری طور پر لٹانا شروع کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے کہ اب اس میں جو لٹا رہا ہے اسی کا نہیں، تمام وارثین کا ہے، اور مسئلہ تو وہاں اور الجھ جاتا ہے۔ جب کبھی کوئی وارث نابالغ ہو تو نابالغ کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے، اور آپ اس کے سامان کو لٹا رہے ہیں، اس کا حصہ اس میں برقرار۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ معاملات کو صاف رکھو۔ معاملات کی کتنی اہمیت ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی معاملات کرے، لین دین کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لو۔ 3 پارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو لکھ لو، لکھ کر کے معاملے کو حل کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے میں جاتے تھے اور کسی کا جنازہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھا کرتے تھے کہ اس میت کے اوپر کوئی قرض بھی ہے، اس کے معاملات کیسے تھے؟ لوگ بتاتے تھے کہ اس کے اوپر فلاں آدمی کا قرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پھر جنازے کی نماز تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ دیکھیے معاملات کتنی اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض ہے اور فرماتے کہ ہاں کسی کا قرض ہے اس پر، تو آپ فرماتے کہ پھر جنازے کی نماز میں نہیں پڑھوں گا، تم لوگ پڑھ لو، اپنے بھائی کی جنازے کی نماز ادا کر لو۔ کوئی صحابی یہ کہتے کہ اللہ کے نبی اس کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کو ادا کروں گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو کتنی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب کے اندر
معاملات کی، اور ہم کتنی لاپرواہی کرتے ہیں. ذرا سوچ لیجئے، کوئی معاملہ ہمارے یہاں لکھا نہیں جاتا اور کوئی معاملہ حل ہونے کا نہیں. ہمیشہ جو ہی معاملہ حل ہوتا ہے وہ کیس اور مقدمے سے، تھانے سے جا کر کے وہ معاملہ حل ہوتا ہے، کورٹ سے حل ہوتا ہے، اپنے گھر میں حل نہیں ہوتا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں تو رہتے ہیں دشمنوں کی طرح اور معاملات کرتے ہیں اپنوں کی طرح، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپس میں رہو بھائی کی طرح اور معاملات اجنبی کی طرح کرو. تو بہت سے اسباب جو ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑے فساد کے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم معاملات کو اجنبی کی طرح نہیں اپنوں کی طرح کرتے ہیں، جو غلط ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ رہو بھائیوں کی طرح اور معاملات اجنبی کی طرح کرو. اسی طرح سے آپس کے اختلافات کی ایک وجہ یہ بھی ہے جس کا بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمائی. آپ نے فرمایا لا تمارے اخاک، فرمایا لا تمارے اخاک ولا تمازحوا ولا تعده موعدا فتخلفوا. فرمایا کہ لوگوں آپس میں بحث و مباحثہ نہ کرو. تمار کے معنی آتا ہے، یہ مرار سے نکلا ہے، جس کے معنی آتا ہے آپس میں بحث و مباحثہ کرنا، زبانی لڑائی کرنا، جسمانی لڑائی کرنا. بہت وسیع لفظ ہے. بے فضول بحث و مباحثہ کرنا. ہمارے معاشرے کے اندر جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کی وجہ بہت سے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم بہت سے فضول بحثیں کرتے ہیں جس کا کوئی لینا دینا نہیں، جہاں جس کے بارے میں اللہ کے یہاں کوئی پوچھ نہیں ہوگی، جس سے شریعت کا کوئی معاملہ نہیں، لیکن ہم اس معاملے میں الجھ جاتے ہیں. الیکشن کا زمانہ آنے والا ہے، آپ دیکھ لیں گے ابھی الیکشن آنے والا ہے، مکھیا کا ہوگا. گاؤں کے ہر دکان پر، ہر چوراہے پر، ہر بیٹھک میں دیکھیں گے اس کے خلاف وہ بول رہا، اس کے خلاف وہ بول رہا. یہ مکھیا ہار جائے یا جیت جائے، بعد میں چل کر کے دونوں ایک ہو جائیں گے، لیکن ہم اور آپ اس کی بدگوئی کر کے، اس کے بارے میں فضول بحث و مباحثہ کر کے ہم اور آپ آپس میں لڑ جائیں گے، لیکن وہ مکھیا ہارے یا جیتے وہ بعد میں ایک ہو جائیں گے. تو یہ ہے فضول بحث و مباحثہ. جس کے جو اعمال ہیں وہ اس کے ساتھ ہمیں کیا لینا دینا، وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. فضول میں اگر ہم کسی کی طرف سے حمایت میں ہیں تو ہم دوسرے کی برائی کرنا فرض سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو اس کی حمایت میں، ہم اس کی برائی کیسے نہیں کریں گے، اور ہم اس کی برائی کرتے ہیں. فضول بحثیں، فضول الزامات جس کا کوئی لینا دینا نہیں اس سے، اور وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں جگہ جگہ. تو یہ شریعت نے کہا کہ بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم فضول بحث و مباحثہ کرتے ہیں. دوسری چیز فرمایا کہ ولا تمازحوا، اور ہم مذاق اڑاتے ہیں. آپس میں اختلاف کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں. ایک ہوتا ہے مذاق کرنا اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. مذہب اسلام میں مذاق کرنے کی اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی خوشی کی دل لگی کی بات کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ ہنسی خوشی یا دل لگی کی بات ہوا کرتی تھی وہ حقیقت کے مطابق ہوتی تھی، حقیقت کے خلاف نہیں ہوتی تھی، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی. روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، میں سفر کر رہا تھا، میرا جانور مر گیا. اس زمانے میں جانور پر سفر ہوا کرتا تھا، آپ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے جس سے میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تجھے میں اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا، مجھے تو سفر کرنا ہے، بچے پر سفر کیسے کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اونٹ ہوگا وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا، جو بھی اونٹ ہوگا وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا. دیکھیے آپ نے مذاق بھی کیا لیکن حقیقت کے خلاف نہیں ہے، اس میں اس کی دل آزاری نہیں ہوتی. لیکن ہم اور آپ مذاق کیا کرتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جو آدمی ہمارے سامنے ہے اس کے اندر کون سی ایسی برائی ہے، کون سا ایسا عیب ہے کہ جس کو ہم کہیں اور فوراً اسے آگ لگ جائے اور فوراً وہ کچھ بکنے لگے، گالی دینے لگے. اور جب وہ بکنے لگتا ہے، گالی دینے لگتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اسے مرچ لگا دیا. تو میرے بھائیوں اسلام میں یہ سخت منع ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ابن ماجہ کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ،
تو کتنا محترم ہے، کتنا عظیم ہے، تیری کتنی حرمت ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا گھر بنایا ہے اور تجھے بیت اللہ کہا جاتا ہے، تیری عظمت اور تیری حرمت کتنی ہے۔ لیکن اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، تجھ سے بھی بڑھ کر دنیا میں ایک چیز ہے جس کی حرمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اور فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی آبرو، یہ اس کی حرمت اور اس کی عظمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک آدمی خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھاتا ہے، گراتا ہے، تو دنیا کے اندر ہر شخص کہے گا کہ کیسا بدبخت ہے، کیسا بدنصیب ہے، کیسا گنہگار ہے کہ خانہ کعبہ کو، خدا کے گھر کو گرا رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی عزت کو مٹی میں ملا رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کر رہا، تھوڑا دل لگی کر رہا۔ یاد رکھیے، کسی مسلمان کی آبرو کو مٹی میں ملانا، کسی مسلمان کو بے عزت کرنا، کسی مسلمان کے جان پر، مال پر، عزت پر حملہ کرنا، خانہ کعبہ کو گرانے سے زیادہ بڑا گناہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ آپس میں مذاق اڑاتے ہیں، ایسا ہی مذاق جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی زبان سے، ہاتھ سے اور اپنی کسی بھی اعضاء و جوارح سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ مسلمان تو اسلام، مسلمان تو سلامتی سے نکلا ہے، سلامتی سے بنا ہے۔ مسلمان کے اندر تو سلامتی ہونی چاہیے، مسلمان کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں، مسلمان کے اندر تکلیف اور دکھ نہیں۔ فرمایا کہ جو مسلمان کسی کو دکھ تکلیف پہنچاتا ہے، صحیح معنی میں وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت سے لڑائی جھگڑے ہیں، ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم آپس میں مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے۔ آپس کے اختلافات کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کی خلافی کرتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہمارے معاشرے کے اندر اختلاف پیدا ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے گھر اور معاشرے کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہم اسے بحال کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر سکون لانا چاہتے ہیں، گھر کے اندر سکون لانا چاہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنی پڑے گی، جب جا کر کے ہمارے معاشرے میں سکون آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اگرچہ توبہ کر لیں اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن ماضی کے اندر، پچھلی زندگی کے اندر جو ہم نے لوگوں کی غیبت کی ہے، لوگوں کو کا دل دکھایا ہے، لوگوں پر الزام لگایا ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہے، حقوق دبائے ہیں، آخر ان گناہوں کی تلافی کیسے ہوگی؟ میں نے 3 جمعوں سے اس کا بیان شروع کیا ہے کہ آپس کے جو اختلافات ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم تکبر کرتے ہیں، ہم خود غرضی کرتے ہیں، ہم مصیبت پر صبر نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپس میں معاملات ٹھیک سے نہیں کرتے، ہم آپس میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام گناہ جو ہم کرتے ہوئے آئے ہیں، اگر ان سے ہم توبہ کرنا چاہیں، ان سے رجوع کرنا چاہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کھلے عام لوگوں سے معافی مانگ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور لوگوں کے مجمع کے سامنے آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے جس کو بھی مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، مجھ سے کوئی کسی کا دل دکھا ہو یا کسی طرح کی کوئی بات ہوئی ہو، اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، آؤ اور مجھ سے بدلہ لے لو، اور اگر معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو۔ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھے ایک مرتبہ مارا تھا اور میری کمر پر مارا تھا، میں بھی آپ کے کمر پر مارنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے تجھے مارا ہے، لیکن اگر تجھے یاد ہے تو آؤ اور بدلہ لے لو۔ وہ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جس وقت آپ نے مارا تھا میری کمر کھلی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹا دی اور کہا لو میں بھی کھول دیتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو آپ کے پشت پر ایک مہر نبوت تھا، گوشت اتنا نکلا ہوا تھا پشت کے اوپر۔ اس شخص نے دیکھا اور اس کو چوم لیا اور کہا اللہ کے نبی، آپ نے کبھی مجھے نہیں مارا، میں تو صرف آپ کے مہر نبوت کو چومنے کے لیے بہانہ بنایا تھا۔ تو بہرحال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہم کس طرح سے اس کی تلافی کریں۔ اگر ہم جس کے ساتھ ہمارا معاملات ہے، جس کے ساتھ ہم نے معاملے کیے ہیں، جس کو تکلیف پہنچی ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کے ساتھ جس کو ہم نے پریشان کیا ہے، جس کا حق دبایا، اگر وہ میرے سامنے ہے یا اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس تک پہنچ کر اس سے معافی تلافی کر لی جائے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس سے ہم نے غلطی کی، جس کا حق دبایا، جس کو پریشان کیا، جس کو تکلیف پہنچایا، وہ میرے سامنے نہیں ہے، اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، تو پھر ایسے آدمی سے ہم کیسے تلافی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا، کہا کہ اگر ایسا شخص ہے جو آپ کے سامنے نہیں اور آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے تو پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بارے میں دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے ایما مؤمن او مؤمنۃ آذیتہ، جو بھی مسلمان مرد یا جو بھی مسلمان عورت ہے جس کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، او شتمتہ، یا میں نے اسے گالی دی ہے، او جلدتہ، یا میں نے اسے مارا ہے، او لعنتہ، یا اس کو لعنت ملامت کیا ہے، اس کو بد دعائیں دی ہے، فجعلھا لہ صلاۃ، اے اللہ ہمارے ان تمام اعمال کو اس شخص کے لیے رحمت بنا دیجئے، وزکاتن، اور پاکی کے ذریعہ بنا دیجئے، وقربتن، اور اس کو اپنے تقرب کا، اپنے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ تو اگر آپ کا کوئی ایسا ساتھی ہے یا ایسا شخص ہے جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی لیکن آپ سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ اس تک نہیں جا سکتے، تو اس سے معافی تلافی کے طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہم نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا ہے اس کو اس کے لیے رحمت کا اور اس کی پاکی کا اور اپنے تقرب کا ذریعہ بنا دیجیے۔ تو یہ دعا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ ایصال ثواب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کے نام سے ہی ہوتا ہے، زندوں کے نام سے ایصال ثواب ہوتا ہی نہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ ایصال ثواب جس طرح مردوں کے نام سے ہوتا ہے زندوں کے نام سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور آپ نے کہا کہ اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں صاحب کو پہنچا دیجیے، یا آپ نے نیت کر لیا کہ فلاں صاحب کو پہنچ جائے۔ یاد رکھیے، بعض حضرات سوچیں گے کہ آپ تو قرآن خوانی کے خلاف بولتے ہیں، پھر آج قرآن خوانی کے بارے میں کہتے ہیں۔ میں قرآن کی تلاوت کے خلاف نہیں بولتا، میں جب بھی بولتا ہوں قرآن خوانی کا جو یہ دستور ہمارے معاشرے میں، یہ جو رواج ہے لوگوں کو جمع کر کے کرنے کا، اس کے خلاف بولتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن موجود تھا، صحابہ کرام قرآن پڑھنا جانتے تھے، اس زمانے میں بھی میت ہوتی تھی، لوگ مرتے تھے، لیکن کہیں کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت عمر نے کہا آؤ بھائی قرآن خوانی کر دو۔ حالانکہ قرآن تو تھا اس زمانے میں، پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے تھے، قرآن خوانی کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کرام کے انتقال ہوا، 70 صحابی ایک غزوے کے اندر شہید ہو گئے، لیکن آپ نے کسی سے نہیں کہا بھائی 70 لوگ ہمارے مارے گئے، شہید ہو گئے، چلو بیٹھو گا قرآن خوانی کر دو، آپ نے نہیں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، ہاں لیکن یہ بات ضرور تھی کہ صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں تلاوت کرتے تھے، ہر فرد اپنے گھر میں تلاوت کرتا تھا، ایک رات میں ایک ختم، کوئی 2 رات میں ایک ختم، کوئی 3 دن میں ایک ختم، کوئی 7 دن میں ایک ختم۔ یہ جو قرآن میں آپ دیکھتے ہیں نا 7 منزلیں، یہ 7 منزلیں ایسے نہیں بنے، صحابہ کرام ان 7 حصوں کو 7 دنوں میں پڑھتے تھے، انہی کو 7 منزلیں کہا جاتا۔ 7 دنوں میں عام طور پہ صحابہ کرام کا معمول تھا قرآن مکمل کرنے کا، تو صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، لیکن اس طریقے سے نہیں قرآن خوانی ہوتی جس طریقے سے ہم لوگ اجتماعی طور پر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کر سکتے، اس میں ثواب پہنچتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں جمع ہوتے ہیں اس میں پڑھنے کی نیت کم ہوتی، دکھانے کی نیت زیادہ ہوتی ہے، ثواب نہیں ملتا۔ جب ثواب نہیں ملے گا تو بخشے گا کس کو، کیا بخشے گا؟ تو بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے دعا کریں جس کے ساتھ آپ نے برائی کی ہے، اور اس کے ساتھ ایصال ثواب کریں۔ اگر آپ اس کے ساتھ ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ کے یہاں آپ پکڑے نہیں جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وفات سے پہلے ایک رسالہ لکھا،
اور اس رسالے میں لکھا کہ ہمارے جتنے متعلقین ہیں ان تمام متعلقین سے میں معافی مانگتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دے، اور اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو بدلہ آ کر کے لے لے۔ اس رسالے کو چھپا کر کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ اس رسالے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صدق دل سے کسی سے معافی مانگے تو اس مسلمان کو چاہیے کہ معاف کر دے اپنے سامنے والے کو۔ اگر وہ معاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ شخص بھی اللہ سے معافی کی امید نہ رکھے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم معافی مانگیں، اگر ہم صدق دل سے معافی مانگتے ہیں اور سامنے والا معاف نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ سے معافی کی امید نہ رکھے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔